تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر کرنا پڑتا ہے, صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. دوسری بات, دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس. کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, یہ ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, پیشنس از illumination. پیشنس لائٹ ہے, پیشنس illumination ہے, پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے, illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو. اکارڈنگ ٹو ابن القیم, اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں. عدۃ الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نمبر 1, پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس. اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے, اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, نماز کے لیے جانا ظاہر ہے, اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا, نیند کو سیکریفائس کرنا, بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا, اس کے لیے صبر چاہیے. اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں, جس میں پرزیورنس ہے, انڈیورنس ہے, فوربیرنس ہے, ڈیلیجنس ہے, ریسٹرینٹ ہے. اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں, انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے. دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس, اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر. اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں, یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا, اس کے حوالے صبر. اور کلیمٹیز کے اوپر صبر, حادثات کے اوپر صبر, کوئی بیماری, کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر. اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ناٹ جسٹ ویٹنگ, ٹھیک ہے, ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا. ریگارڈنگ دا فرسٹ ایسپیکٹ, تو اس کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ٹو ہیو پرزیورنس ان فلفلنگ دی obligation آف اسلام سچ ایز پریئر, گیونگ چیریٹی اینڈ فاسٹ. یہ والا صبر ہے پرزیورنس, جمے رہنا, کنسسٹنٹ رہنا, ٹھیک ہے, یہ اس کا تعلق اس صبر کے ساتھ ہے. یعنی ایک بندہ کنسسٹنٹلی نماز پڑھ رہا ہے, ایک بندہ کنسسٹنٹلی چیریٹی دے رہا ہے, کنسسٹنٹلی روزے رکھ رہا ہے, نو میٹر واٹ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, تو وہ اتنا نہیں دور ہو جاتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے, کیونکہ نماز ایک فرض کام ہے. یا وہ اللہ کی عبادت میں لیک نہیں کر رہا, اپنے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. غربت ہے, امیری ہے, فقیری ہے, جو بھی ہے, تو عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. مشکل کوئی آ گئی ہے, عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. تو یہ ہے وہ والا صبر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں جیسے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو, مدد پکڑو, صبر میں اور نماز میں مدد پکڑو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو. Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah, for we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق, اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھے, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے, ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے, لیکن will you not be patient, کیا تم صبر نہیں کرو گے, یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے.
اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے، اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو اینڈ بی پیشنٹ، صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, we will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely. اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں.